جناب محمد رسول جو ہے اکیلے جو ہے خیمے کے اندر جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب الجلال سے دعا کرتے ہیں، اور کائنات کے رب نے جناب محمد رسول کے اس کردار اور اس مانگنے کی وجہ سے پوری دنیا کی حالت کو تبدیل کر دیا، اور پوری دنیا کے لوگ آج جو ہے کہتے ہیں کہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج جو ہے آج تعداد بھی نہیں آ رہی ہے لیکن مصیبتوں کے شکار، پریشانیوں کے شکار۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کو ہم نے ادا نہیں کیا، ایمان کے حقیقی تقاضے کو ہم نے سمجھا نہیں۔ نماز جو ہے یا ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، نماز جو ہے اس کو کوئی اہمیت ہم نے نہیں دی، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے مسجدوں کے اندر جو ہے نماز کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور اسی طرح سے جب ان مسائل سے ہم لوگ نکلنا چاہتے ہیں، جب ان مسائل سے ہم لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں کمزور ایمان والوں سے دور رہنا پڑے گا۔ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت پوچھے تو ان کو ایمان کا لفظ الف جو ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایمان تو کہتے ہیں لیکن آج جب دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جب سیاست دانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قولہ ایمان، یہ ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم کیا ایمان سمجھے، ایمان کی کیا تفسیر کی ہے؟ مصیبت نہیں آئے گی، مصائب نہیں آئے گی۔ کائنات کے رب نے جو ایمان ہم لوگوں کو بتلایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہم لوگوں کو بتلایا تھا، کیا اس میں ایمان یہی بتلایا تھا؟ کیا ایمان اس چیز کا نام دیا گیا تھا؟ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر جس حدیث کو نقل کیا ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کائنات کے رب نے جبریل کو بھیجا، طالب علم کی شکل میں بھیجا جناب محمد رسول اللہ کے سامنے، تاکہ دنیای انسانیت کو ایک تو استاد کا درس دیا جائے کہ استاد کیسا ہوتا ہے، اور دنیای انسانیت کو یہ سمجھایا جائے کہ شاگرد کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے بھیجا اللہ رب الجلال۔ اور جب وہ آیا شاگرد بن کر تو پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتلائے، ایمان کے بارے میں بتلائے، ایمان کیا ہے؟ اور جب ایمان کی تشریح کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تھی ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تشریح کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ایمان کے تعلق سے، کہ ایمان یہ ہے تو اللہ رب العالمین کو ذات اور صفات کے اندر جو ہے ایک گردان، اور ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تیری ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ساری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر تم مشکل کشا سمجھے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اگر روزی رساں تو کسی کو سمجھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اگر تو کسی کا خوف کھاتا ہے دنیا کے اندر تو وہ صرف رب الجلال کا خوف ہونا چاہیے، اگر تجھے امید کسی سے ہے تو وہ صرف رب سے ہونی چاہیے، اور اگر تو بھروسہ کسی پر کرتا ہے تو وہ رب ہونا چاہیے۔ یہ سکھلایا تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہا تھا کہ تو فرشتوں پر ایمان رکھے۔ فرشتوں پر ایمان ہمارا یہ ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، اور یہ تصور تک نہیں ہے کہ یہ کرامن اور کاتبین جب بزرگ ہو جاتے بولے کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 40 50 60 سالہ یہ زندگی جو ہے نا، اس سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، کل قیامت کے دن جب رب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ یہ بے حیائی، یہ پریشانیاں لے کر، یہ مصائب لے کر، اور ہماری وجہ سے پوری دنیا جو ہے پریشانی کے اندر ملوث۔ مسلمان سبب ہے کہ اس نے اپنا اصلی جو اس کا کام تھا وہ چھوڑ دیا، جو حقیقت میں جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا تھا وہ چھوڑ دیا، اور پوری دنیا جو ہے پریشانی کے اندر پھنس گئی، مصائب کے اندر پھنس گئی۔ آج دنیا کے لوگ مختلف نظریہ اور مختلف جو آئیڈیا دے رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم قرآن کو پڑھیے، حدیث رسول کو پڑھیے، آپ کو تمام چیزیں یہ واضح ہو جائیں گی۔ اگر آج ہم نے اپنی جو اصل راستہ ہمارا تھا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، اگر یہ حقیقت ہم آج بھی جان لیں گے، اگر آج ہم لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، آج بھی ہم اس پریشانی سے چھوٹ سکتے ہیں، آج بھی یہ رحمت آ سکتی ہے۔